الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 60 نمبر کی آیت ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو مانگا اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ تمہاری لاٹھی لو اور پتھر پہ دے مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پانی کی جگہ کو جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت گھومو. سامعین کرام، آیت کریمہ کا لفظ با لفظ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کو نازل کیا. وجہ یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل نے بڑے بڑے مظالم کو برداشت کیا. کون تھا ظالم؟ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، کئی برسوں ظلم کیا. یہ اس کے ظلم میں پیسے جاتے تھے. ان کی جانب سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. آخر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے تھے اور جو فرعون کی بربادی کی وجہ بننے والے تھے، وہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پرورش پاتے. بالآخر ایک دن آیا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، مر گیا. ہر انسان کا انجام وہی ہے. میں بادشاہ ہوں، مروں گا نہیں، کوئی بول سکتا؟ ہرگز نہیں بول سکتا. میں بڑا دولت مند ہوں، میں نہیں مر سکتا. نہیں، دولت والا ہے مرنا ہے، علم والا ہے اسے بھی مرنا ہے، چالاکی والا ہے اسے بھی مرنا ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر اسے بھی مرنا ہے. تو فرعون کو بھی مرنا تھا، مر گیا. مگر اس کی موت بڑی ذلت
آمیز موت تھی۔ تڑپ تڑپ کر موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، مجھے بچا لو، میں اب ایمان لایا، مگر اس کی بات نہیں مانی گئی۔ تو فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ اب یہ لوگ دوسری بستی میں گئے، فرعون کی بستی میں تھے۔ فرعون کی بستی کا نام کیا ہے؟ مصر۔ مصر میں تھے، فرعون بعد میں آیا، یہ لوگ پہلے ہی سے آباد تھے۔ کس زمانے سے آباد ہے بنی اسرائیل؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے آباد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ آخر یوسف علیہ السلام کو یہ قافلے کے لوگوں نے پکڑ کر مصر کے بازار میں بیچا۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ یوسف علیہ السلام کون؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ یعقوب علیہ السلام یہی اسرائیل، تو یوسف بن یعقوب، یہ بھی کہتے ہیں یوسف بن اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ عزیز مصر کے گھر میں پلتے ہیں، آخر خود ہی عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ تو ان کے 11 بھائی جو ملک شام میں تھے، وہاں سے پریشان حال ہو کر بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، آخر پردہ فاش ہو گیا۔ 11 بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جس پر ہم نے ظلم کیا تھا، یہ آج اللہ کی مہربانی سے ایسی شان و شوکت والا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت یوسف علیہ السلام کے برابر کسی کا درجہ نہیں تھا۔ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو تھا ہی، یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر درجہ کس کا تھا اس وقت؟ اللہ کے پیغمبر، کسی کا درجہ نہیں تھا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی یوسف علیہ السلام اتنے مشہور ہو گئے، لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، قحط کے دور میں وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے اور فراخی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ 11 بھائی بھی گئے لینے، اس میں ایک بھائی، انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ ظلم نہیں کیا، وہ یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بہرحال اس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کب وہاں پہ آباد ہوئے؟ یوسف علیہ السلام کے بعد، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے صدقے میں آباد ہوئے۔ دور جاتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بہت راحت دیتا ہے تو وہ قوم کیا کرتی ہے؟ شرارت میں اتر آتی۔ ایک شاعر کہتا ہے، آسانیوں میں پھنس کر مشکل کو ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک مشکلوں میں پھنس کر آسانی کو ڈھونڈتا۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ آسانیوں میں پھنس کر مشکل کو ڈھونڈتا ہے۔ تو اللہ نے ان پر نعمتیں کی، مگر یہ ظالم اللہ ہی کے نافرمان بنے، اللہ کے پیغمبروں کے نافرمان بنے، اپنے باپ دادا کی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ جیسے کہ آج اکثر بزرگوں کی اولاد کا حال ہے، بڑی بڑی خانقاہیں کہ ان کے بزرگوں نے کئی کافروں کو حلقہ بگوش اسلام بنایا، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے۔ آج ان کے بچے دنیا پرست ہو گئے، وہاں دین نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تو یہ بھی بگڑ گئے۔ تو اللہ نے ان پر ایک ظالم کو مسلط کر دیا۔ وہ کون تھا ظالم؟ فرعون۔ اس کا اصل نام تھا ولید، فرعون کا نام ولید۔ تو اس کی قوم قبطی قوم، تو اب بنی اسرائیل کو اتنا پریشان کرنے لگا کہ ظلم کی حد ہو گئی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا،
موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پیغمبر بنے، اور فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، تو اب یہ ملک مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن میں گئے، باپ دادا کے وطن میں۔ اب راستے میں مقامات آتے ہیں، پانی نہیں تھا، ایسی بستی جہاں پانی نہیں، کنواں بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا چشمہ بھی نہیں ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ گئے۔ اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے، کیونکہ آپ ہم کو مصر سے لے کر آئے۔ دیکھیں، لے کر آئے احسان۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے، فرعون سے بچا کر لائے، اتنا بڑا احسان تو کر دیا، مگر یہ لوگ اپنی ہر ضرورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو ذمہ دار بناتے۔ ان لوگوں نے اسی وقت شکایت شروع کر دی۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مہربانی کر کے ان کو ساتھ لو، ان کا کام بناؤ، کچھ تکلیف ہو گئی تو بول گئے تمہاری ساتھ آیا، مجھے ایسی تکلیف ہو گئی، تمہاری وجہ سے پریشانی ہو گئی، اس کے احسان کو بھول گئے، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، بولا بھوکا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آ جا میرے گھر میں، کھا، بہترین چیز کھلائے، کھانے کا کیا کھانا کھلا، کھائے بس سے پیٹ میں درد شروع ہوگا، کھلایا سے بھول گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو بیمار ہے، تیرے پیٹ میں درد ہو گیا، کھلانے والے تو اچھا کھلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دریا کے قریب آئے، سامنے دریا، پیچھے سے فرعون آتا ہے، وہیں سے شکایت شروع ہو گئی، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پھنس گئے۔ گویا اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے ہم کو پھنسا دیا، تمہاری بات مان کر آئے، اٹک گئے، ادھر گئے تو پانی میں ڈوب کر مریں گے، اگر پانی میں جانے سے بچیں گے تو فرعون تو ہماری گردنوں کو مولیوں کی طرح، گاجروں کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا، کٹ ختم، کیا کرے، شکایت شروع، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں۔ اے موسیٰ آپ کی بات سن کر آ گئے، اللہ ہمیں بچائے گا، یہ نہیں، انا لمدرکون، ہم لوگ پھنس گئے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں پھنسے تم لوگ، ارے رب کے کہنے سے میں بلا کر لایا ہوں، تمہیں پھنسیں گے کیسے؟ کیسے پھنسیں گے؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، میرا رب کوئی راستہ کھولے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ کھولے گا۔ یہ شکایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہجرت کر کے گئے حضور کے ساتھ، غار میں گھسے، کافر آ گئے غار کے پاس، غار کا جو منہ ہے اس منہ کے پاس ان کے پیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ لو رأوا اقدامہم لنظروا الینا، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ یہ شکایت نہیں تھی، یہ محبت تھی، شکایت الگ، محبت الگ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، خود کے بارے میں کہنے لگے، اور ابو بکر صدیق اپنی فکر نہیں کر رہے، رسول اللہ کی فکر کر رہے۔ کتنا فرق ہے دیکھیں، یا رسول اللہ ان کی نظر پڑ جائے گی۔ حضور کو بچانے کے لیے تمام بلوں کو بھر دیا کہ کہیں سے سانپ نہ نکل آئے، حضور کے جانے سے پہلے خود جا کے غار کو صاف کر کے آئے۔ یہ محبت سے کہنے لگے، اس وقت
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب پیارے مصطفیٰ اپنے یار سے کہہ رہے تھے، ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، اے ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ذرا دونوں باتوں میں موازنہ کیجئے، کلام موسیٰ بھی ہے، کلام مصطفیٰ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے معی، میرے ساتھ، حضور کہتے معنا، ہمارے ساتھ۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو نہیں ملایا کیونکہ قوم یقین کے درجے پہ نہیں پہنچی، حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا لیا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقین کے درجے پہ پہنچ گئے تھے، اسی لیے کہنے لگے ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ۔ اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معی، میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر حضور نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے خود کا ذکر کیا، ان معی، بے شک میرے ساتھ، ربی، میرا رب ہے میرے ساتھ۔ ارے تم تو برباد ہونے والے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے برباد نہیں کرے گا، میرے طفیل تم لوگ بھی بچو گے، میرے صدقے میں بچو گے، ورنہ ابھی تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوا، ایمان میں کمزوری ہے ہی، بنی اسرائیل کے ایمان میں کمزوری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خاطر بچ گئے تو وہاں سے نکل کر گئے، اب پانی نہیں، شکایت کرنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا پانی کے انتظام کے لیے کسی جے ای کے پاس جائیں گے؟ کیا میٹرو واٹر جے ای کے پاس جائیں گے یا لیٹر لکھ کر دیں گے لکھ پانی کا انتظام کرو، کائنڈلی ارینج فار واٹر، ایسا لکھ کر دیں گے؟ نہیں، کہاں تھا وہاں؟ کارپوریشن بھی نہیں تھا، کوئی ڈیم بھی نہیں تھا، خالی میدان، کھلا میدان، چٹیل میدان۔ تو عرض کرنے لگے اللہ سے اے پروردگار تو پانی کا انتظام کر دے، آسمان بھی تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، ادھر حکم دے تو آسمان برسانے لگے، ادھر حکم دے دے تو زمین فوارے نکالنے لگے، یہ بھی تیری مخلوق، وہ بھی تیری مخلوق، ہم بھی تیری مخلوق، ہم محتاج ہیں مولا، تو پانی کا انتظام تو فرمائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی کو طلب کیا، پانی کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، پانی نہیں ہے، پانی کم ہو جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بارش نہیں ہوتی تو پانی کم ہو جاتا، تو بارش کی دعا، بارش کی نماز، نام کیا ہے بارش کی نماز کا؟ صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء، تو وہی استسقاء۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی، دعا مانگی۔ استسقاء کے معنی پانی کو طلب کرنا، سقا کا معنی پلانا، استسقاء پلانے کو مانگنا، اے مولا ہم کو پلا، ہم کو پلا، پانی مل جائے، رب نہ پلائے تو پی نہیں سکتا تو، پانی سامنے ہے، رب پلانا نہیں چاہتا تو پانی رہے گا، تمہارا منہ نہیں کھلے گا، کیا کریں گے؟ دونوں ہونٹ پہ مل گئے، کھلتے نہیں، سرجری کر کے کھولنا کیا؟ کھلتے ہی نہیں، دانت پہ دانت چڑھ گئے، کھلتے ہی نہیں، دانت بھی دانت مل گئے، اوپر کے دانت نیچے کے دانت ایسے مل گئے کہ دونوں جام ہو گئے اور دونوں ہونٹ مل گئے، اب پانی ہے، حلق میں پیاس لگتی ہے، پی نہیں سکتے، اور پیتا بھی ہے مگر پانی حلق میں جانے کے پہلے گندا ہو گیا، تب کیا کرے؟ جیسے فرعون اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہوا، پانی بنی اسرائیل پیتے تو پانی، وہی پانی ان کے پاس آتا تو خون بن جاتا۔ یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا،
تو اللہ پلانے والا ہے. اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی. ہر خوبی اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، و سقانی مجھے پلایا. ارے ہر بار وہ تجھے کھلا رہا ہے، نہیں میں کھاتا ہوں، وہ نہیں کھلایا تو کھا نہیں سکتا. اگر وہ کھلانا نہ چاہے کھا نہیں سکتا، منہ میں بندش ڈال دے تو کیسے کھائے گا؟ منہ نہیں کھلا تو کیا کرے گا؟ نہیں کھا سکتا. پلا رہا ہے. حلق میں اگر جو سوراخ ہے، حلق کی نالی پانی اترتا ہے وہ بند ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس تو بلاک ہو گیا بول کے فوراً اسکین میں دے دے گا بلاک ہو گیا. تو بلاکیٹ کے بغیر، راستہ بند کیے بغیر جو رکھا ہے یہ اس کی معمولی مہربانی ہے. اگر حلق کی نالی بلاک ہو گئی، بند ہو گئی، اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی راستہ نہیں، آپریشن کرنا کتنا 3 لاکھ روپے ہوں گے، 3 لاکھ، پھر بھی گارنٹی نہیں. لکھ کر دے دینا، کیا بھی ہوگا تو ڈاکٹر صاحب ذمہ دار نہیں. اتنا سب کرنا. ابھی مصیبت کے بغیر ہم ہیں، وہ نعمت ہے مگر ہمیں احساس ہے نہیں. معمولی چیز سمجھ کر یہ حلق کا جو راستہ ہے کھلا ہوا، وہاں پہ کوئی ٹریفک جام نہیں ہو رہی ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے مولا تعالیٰ. تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو طلب کیا. عام طور پر استسقاء کی نماز کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بارش کی نماز، کیونکہ اس کے بعد بارش ہوتی. بات صحیح ہے، مگر بارش کے لیے ہو تو لفظ ہوگا استمطار. مطر ان سے استمطار، استمطارا کا معنی ہے طلب المطر، پانی کو طلب کیا. یہاں پر استسقاء ای طلب من اللہ ان یسقیہ، اللہ سے کہا کہ اللہ اسے پلا دے. تو اللہ سے یہ فریاد کرنا کہ مولا مجھے پلا، وہ پلاتا ہے، بارش برسا کے پلاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگنے لگے پانی. پانی یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ہو تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے. پانی نہیں تو پانی پانی ہو جاتا. ہوا نہیں تو کیا ہوتا؟ ہوا ہو جاتا، ختم. ذرا ہوا کو اللہ روک دے کیا ہوگی حالت؟ آکسیجن کی ضرورت، آکسیجن مفت میں مل رہا ہے، اگر بند کر دے کیا اس کا کوئی ٹیکس دیتے کیا ہم؟ پانی ہوا کا نہیں، مفت میں، اور وہ بھی 24 گھنٹے نان اسٹاپنگ سروس یا کنٹینیوس پروویژن، مسلسل مل رہا، ہوا مل رہی ہے. ہم اس کو ایک معمولی نعمت سمجھ رہے. اگر بند ہو جائے تب دیکھنا کیا پریشانی ہے. اللہ ہوا کو حکم دے دے کہ ہوا بند ہو جا، ختم. پانی نہ ملے تو ہم ہو جائیں گے پانی پانی، ہوا نہ ملے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا ہو جائے گی. تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی سامنے آئے تو اسے معمولی چیز نہ سمجھ، وہ معمولی چیز نہیں ہے، ہم کو زندہ رکھنے والی چیز ہے پانی. تو موسیٰ علیہ السلام پانی مانگنے لگے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، خود کے لیے نہیں. دیکھیے اللہ کے نیک بندے اپنے لیے اتنے فکر مند نہیں رہتے، اوروں کے لیے فکر مند رہتے. خود کے لیے کر لینا یہ آسان کام، اوروں کے لیے کرنا یہ بڑا کام. میرے واسطے میں خرید لے کر آ گیا، اپنے واسطے بھی خریدا، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی کچھ خرید کر لایا. بڑا آدمی، لوگوں کے پاس بھی بڑا آدمی، اللہ کے پاس بھی بڑا آدمی. میرا میں دیکھ رہا، شیخ اپنا اپنا دیکھ. مگر ایک چیز ہے، اپنے بچوں کو محروم رکھ کر دوسرے بچوں کو دینا یہ بھی غلط ہے. پرانے لوگوں کے پاس محاورہ تھا، پہلے گھر میں چراغ
بعد میں مسجد میں چرا، حالانکہ مسجد خدا کا گھر ہے، مگر خدا کے گھر کو سب آباد کر لیں گے، اگر تو اپنے بچوں کو اندھیرے میں رکھا تو وہ کہاں جا کے لڑکیں گے؟ تو پہلے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اس کے بعد دیگر لوگوں کی کرنا، مگر بس بیوی بچوں ہی کو دیکھوں گا میں، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی صحیح بات نہیں، کیونکہ دوسروں کی بھی دعائیں لینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خود غرض نہیں تھے، خود غرض کوئی اللہ والا نہیں ہوتا تو اللہ کا نبی کیسے خود غرض ہوگا؟ خود غرض کیا مطلب؟ خود غرض انگریزی میں کہتے ہیں سیلفش، سیلفش اردو میں خود غرض۔ خود غرض کا مطلب خود سے غرض، میں کھا لا تو بس، میں اچھا رہا تو بس، دوسرے اچھے رہے اس کی ضرورت نہیں، یہ خود غرض۔ اور دوسری ایک صفت جو اللہ والوں کے اندر ہوتی وہ ہے بے غرضی۔ کیا ہے؟ بے غرضی، یعنی کسی کی بھی خدمت کرنا، کسی کوئی بھی مدد کرنا بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی امید کے، وداؤٹ ایکسپیکٹیشن کرتے جانا، مل جائے تو ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مل گیا، مگر اسے مقصد بنا کر نہیں کرنا، یہ ہے بے غرضی۔ بے غرضی جس میں آ جاتی ہے، خدا کا تو محبوب ہوتا ہی ہے، لوگوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ لوگ خود سے ان کو ضرورت نہیں نہ بھی سب کرنے کی، پھر بھی کرے بولے تو بہت بڑے آدمی بھائی، لوگ خود تعریف کرنے لگ جاتے، لوگ خود اس کی تعریف کرنے لگتے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام پانی مانگ رہے ہیں، اللہ وضاحت کر رہا ہے لقومی، اگر اپنے لیے مانگتے تو بات کیوں ہوتی؟ بات یوں ہوتی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِنَفْسِهِ، موسیٰ نے خود کے لیے پانی طلب کیا، ایسا نہیں، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ دیکھ رہے قوم پیاس سے تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں، بوڑھے تڑپ رہے ہیں، جوان بھی تو تڑپ رہے ہیں۔ کیا جوان، کیا بہادر، ایک بہادر آدمی ہر چیز برداشت کرے گا، اس کی کتنی بھی پٹائی کرو برداشت کرے گا، لیکن پیاسا کر دو اسے، پیاس سے تڑپ کر کہے گا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پیاس ویسی چیز ہے، اور پیاس کو مٹانے والی چیز پانی۔ تو پانی مانگ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا، وہ بنی اسرائیل وہ خود ہی دعا کر لیتے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئے؟ خود دعا کر سکتے نا، تو خود بھی دعا کرو، مگر تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو کیا گارنٹی ہے؟ لہذا پیغمبر کے پاس جاؤ، کہو اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی منظور کر لیا، ہاں میں دعا کرتا ہوں، یعنی کیا کہا تم دعا کر لو بھائی، میرے پاس کیوں آئے؟ ایسی بات موسیٰ علیہ السلام نہیں کہی، چونکہ دعا کی گزارش کوئی کرتا ہے تو اسے فوراً منظور کرو۔ ایک صاحب آ کر بولے میرے بچوں کے لیے دعا کرو، میرے بچے بیماری کی، بھائی میں دعا کرنا، تمہیں دعا نہیں کر سکتے کیا؟ الٹا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ضرور دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنا، اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھ سے گزارش کی ہے، اے پروردگار ضرور تو اس کے بچوں کو شفا دے دے۔ اتنی دعا کر لینے میں جاتا کیا ہے؟ جیب بھی خالی نہیں ہوتی، کوئی خزانہ بھی نہیں جاتا، مگر اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے دعا کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں تحریر ہو جاتا ہے۔ فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو ایک دوسرے سے دعا کی گزارش کرو، خصوصاً جو ہم سے تقویٰ میں بڑھ کر ہے، علم میں بڑھ کر ہے، ان سے دعا کی گزارش کرو، اللہ والوں سے دعا کی گزارش کرو۔ تو بنی اسرائیل کے اندر شرارت تو تھی ایک طرف، مگر اتنا جانتے تھے کہ مصیبت آ گئی، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے۔
دینے والا تو رب ہے، دلوانے والے موسیٰ، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ، خود بھی دعا کرو اور اللہ والوں سے بھی دعا کرواؤ۔ تو یہ دعا کروا رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے فریاد کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی فریاد کو سن کر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میری قوم پیاس سے تڑپ رہی، بچے بلک رہے ہیں، اے مولا پانی کا انتظام کر دے، پانی کا انتظام کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف موقعوں پر صحابہ نے پانی کی فریاد کی ہے، یا رسول اللہ پانی کا خاص آ گیا ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو مختلف طریقوں سے مانگا ہے، نماز پڑھائی، نماز استسقاء، ایک موقع پر نماز کے بغیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی آ گئے۔ اعرابی جانتے ہیں آپ؟ اعرابی دیہات کا رہنے والا، ان لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ محفل کا بھی ادب نہیں کرتے، لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، جو آیا زبان سے کہہ دیا۔ آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ جانور بھی مر رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش اتار دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت خطبہ دیتے ہوئے عرض کرتے، اللہم حوالینا، اللہم علینا، اللہم علینا، اے اللہ ہم پر بارش کو برسا، ہم پر بارش کو برسا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز ختم ہو کے جب نکلے مسجد سے، بارش جو شروع ہوئی سب تر بتر بھیگ کر اپنے گھروں کو گئے، مسلسل بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آیا، وہی دیہاتی آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہم حوالینا لا علینا، حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بھیج دے بادلوں کو، لا علینا، ہم پر مت رکھ۔ تو حضور کے اشارے پر، حضور اشارہ کر رہے، بادل ادھر سے چھٹ رہا ہے، ادھر سے چھٹ رہا ہے، ادھر سے ہٹ رہا ہے، ادھر سے ہٹ رہا ہے، یہاں تک کہ مطلع صاف ہو گیا۔ مطلع کب صاف ہوتا ہے؟ جب ابر غائب ہو گیا، مطلع صاف ہو گیا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی بارش ہی نہیں ہوئی وہاں۔ تو اس طریقے سے بھی حضور نے بارش کی فریاد کی ہے، نماز پڑھ کر بھی بارش کی فریاد کی ہے۔ بہرحال یہ پانی یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ پانی میں اسراف ناجائز ہے۔ اسراف کا معنی کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ، اسراف ناجائز ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، درجے سمندر کے کنارے رہو تو بھی وہاں پانی میں اسراف جائز نہیں۔ بعض لوگ جو وضو کرتے ہیں، آج کل نلوں کا انتظام ہے تو نل کو کھول کے بڑھا دیتے، نل کو کھول دیا، کوئی چیز یاد آ گئی بڑھ گئی، سوچ کے اس کے بعد ہاتھ ڈال دیتے، کیا بھائی یاد آ گیا، فون آ گیا، نل کھولے فون آیا، یہ کھلا چھوڑ کے فون اٹینڈ کرتے ہیں، وہ جاتا ہے پانی، جاتا ہے پانی، اس کی بھی پوچھ، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ نے کس طرح پانی کا انتظام کیا؟ تو اس کی تفصیل بات کے لفظوں میں ہے کہ پتھر سے اللہ نے پانی کے چشمے نکالے، وہ ساری وضاحت انشاءاللہ الکریم آئندہ صحبت میں عرض کی جائے گی۔ اب اتنا آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑ گئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان، اللہ والے
جتنے انبیاء ہیں وہ بھی اللہ والے ہیں. جو نبی نہیں ہے صرف اللہ والا ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. اور ولی جس کے راستے پہ چل کے ولی بنتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. تو انبیاء کرام بڑے فراغ دل ہوتے ہیں. لوگ غلطی کرتے ہیں، پھر جب ضرورت کی وجہ سے آ کر فریاد کرتے ہیں تو انہیں جھڑکی نہیں دیتے، بلکہ ان کی فریاد کو منظور کر لیتے ہیں. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے پروردگار پیاس کے عذاب سے ہم کو بھی بچا، ہماری اولاد کو بھی بچا لے. اے اللہ پانی جو تیری بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.